اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب چیزیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ سب چیزیں اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہے، کالن یا حالن۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو خاص طور پر پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں شیش پھیلایا گیا ہے۔ اور وقت قابل ذکر ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتی ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب اس فرمائش پر بھی وہ لوگ ٹھہرے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹھیڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ ایسے نافرمانوں کے ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو توریات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ پھر جب ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ ان دلائل یعنی معجزات کی نسبت کہنے لگے کہ یہ سریعت جادو ہے، اور واقعہ اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ اس ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، گویا کافی لوگ کیسے ہی ناخوش ہو۔ چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اس تمام نور کے لیے اپنے رسولوں کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام واقعہ دنیا پر غالب کر دے۔ یہی تمام ہے، گو مشرق کیسے ہی ناخوش ہو۔ ایمان والو، کیا میں تم کو ایسے سود آگاردی بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کو سمجھ رکھتے ہو۔ جب کہ ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغ ہے، باغ میں بنے ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس ثمرہ مخریہ کے علاوہ ایک اور ثمرہ دنیا بھی ہے کہ تم کو اس کو بھی خاص طور پر پسند کرتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے مدد، جلدی فتح بھی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو بشارت دے دیجیے، اے ایمان والو، تو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان حواریوں سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا ہے؟ اور حواریہ بولے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ سو اس کوشش کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر رہے، سو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابل میں تائید کی
کی صبح غالب ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر مسلمان بھائی قرآن کو پڑھنا چاہیے اور قرآن کے معنی کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو عمل کرنے میں آسان ہو۔ اگر ایمان ہو، اگر علم ہوگا تو عمل کرے گا تو اللہ کے رحمت سے اللہ کے رحمت میں آ جائے گا اور اللہ کے رحمت سے جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ہدایت دے، اور میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔